ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12 باب 1 تا 12 آیات مقدسہ۔ پھر وہ ان سے تمثیلوں میں بات کرنے لگا کہ ایک شخص نے طاقستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور کھود کر کولہو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر غیر ملک میں چلا گیا۔ پھر وقت پر اس نے ایک نوکر کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا تاکہ وہ اجارہ داروں سے طاقستان کے پھلوں میں سے لے لے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے دوبارہ ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اس کا سر پھوڑا اور اس کو بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بتیروں کو بھیجا، انہوں نے ان میں سے بعض کو پیٹا اور بعض کو قتل کیا۔ اب اس کا ایک اور باقی تھا، اس کا بیٹا، اس کا پیارا۔ آخر اس نے اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ ہم اسے قتل کر ڈالیں تو میراث ہماری ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اسے پکڑا اور قتل کر کے طاقستان کے باہر پھینک دیا۔ پس طاقستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور ان باغبانوں کو ہلاک کر کے طاقستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ بھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ تب وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ عوام سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل ہمارے ہی حق میں کہی ہے۔ پس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں بردر اسد برنرڈ اوپی لاہور شاہدرہ پیرس سے آج کی تلاوتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز مومنین، آج کے انجیلی اقتباس کو سننے کے بعد ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اجارہ داروں کی تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے طاقستان کے مالک کے بیٹے میں دراصل خود کو بیان کیا ہے۔ خدا نے دنیا کو خلق کرنے کے بعد مختلف وقتوں اور زمانوں میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، جو زبانی اور تحریری انداز میں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مگر دنیا نے اجارہ داروں کی مانند بہت ساروں کو دکھ اور پریشانی میں ڈال دیا، یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میرے عزیزو، دا فرسٹ بلیک یونائٹڈ اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو شرلی چزم کہتی ہیں کہ سروس از اے رینٹ یو پے فار روم آن دس ارتھ۔ اس کا یہ جملہ کہ ہم خدمت کے ذریعے اس دنیا میں اپنے اپنے ہونے کا کرایہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل اپنی موت سے کچھ دیر پہلے یروشلم شہر میں کہی کہ اسے جلد ہی یروشلم شہر سے باہر نکال کر قتل کر دیا جائے گا۔ تمثیل پیش کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنی موت کی دوسری تصویر پیش کرتے ہیں کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا، یعنی یسوع جسے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور فریسیوں نے رد کیا، وہ یسوع خدا کا بیٹا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، موت پر فتح پانے کے بعد ایک نئی روحانی ہیکل کا سنگ بنیاد بن گیا۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی موت سے ہماری نجات کو برحق کر دیا۔ میرے عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس میں
ہمیں خدا میں وفادار رہنے کی دعوت ملتی ہے۔ رد کیے ہوئے پتھر کی طرح بننے والا خدا کا بیٹا آج ہمیں خدا سے وفادار رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم اس میں وفادار رہیں گے تو وہ ضرور ہمیں بھی غیر اقوام کے درمیان سرفرازی عطا کرے گا۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔